جی جناب، تو سلسلہ ہے ادارہ اردو کا، جس میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سوال لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا ایک سوال جو ہے اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب ادریس آزاد صاحب کو۔ ادریس صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بہت محبت آپ کی۔ سوال جو ہے وہ اس ضمن میں ہے جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصہ کے مطلب 2 دن قبل آپ نے اپنی فیس بک پر ایک بات شیئر کی تھی اور اپنے ایک خیال کا اظہار کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ چونکہ بہت اہم بات ہے، اس پر آپ سے سوال کرنا چاہیے اور اس سوال کو ہمارے سننے والے دوستوں تک پہنچنا بھی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تھیوری کے بغیر تحقیق ہو سکتی ہے؟ آپ نے یہ لکھا تھا، طالب علموں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے، اس میں ان کو بلا ضرورت اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ لازماً کوئی تھیوری ہونی چاہیے جس پر تحقیق کی جائے اور اس سے آزاد کر دینا چاہیے طالب علموں کو، یہ کم از کم کچھ طالب علموں کو۔ صحیح۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تھیوری کے بغیر تحقیق ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آپ کا جو سوال ہے، اس کا جواب اگر اس طرح سے پہلے سوال کو تھوڑا ریفارم دوبارہ سے کیا جائے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کریٹیکل تھیریز ہیں، جو لٹریری تھیریز ہیں، کیا ان کے بغیر کریٹیکل یا لٹریری ریسرچ ہو سکتی ہے؟ جی، تو اس پہ تو میں جواب ظاہر دینا چاہتا ہوں، لیکن 1 منٹ بعد پہلے جب آپ نے سوال کیا کہ کیا تحقیق ہو سکتی ہے بغیر تھیوری کے، تو اس کا جواب تو آف کورس یس ہے، کیونکہ جب کوئی تحقیق ہوتی ہے تو وہ اس نقطۂ نظر سے نہیں ہوتی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس میں سے کیا نکلنا ہے، آؤٹ پٹ کے بارے میں، ایون کے طریقہ کار کے بارے میں بھی شروع میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بندہ ایک بالکل بلیک دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک آئیڈیا سا ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، کیسے کروں، یہ اگلے مرحلے۔ اب کیسے کروں کے بعد جب شروع ہوتا ہے تو تھیریز تو خود بہت ان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میتھڈالوجی کے لیے الگ تھیری ہے، اسلوب کے لیے الگ تھیری ہے، مختلف چیزیں جو لٹریچر میں دیکھنی ہوتی ہیں تو پھر مختلف اینکیں لگائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ دیکھیں۔ تو اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ پھر تو تھیری لگتی ہے کہ جب آپ نے اس کے اوپر اپلائی کر دیا کہ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، تو پھر اس کا کوئی آلریڈی طریقہ اگر موجود ہے تو اسی کو تھیری کہتے ہیں۔ میرا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ آپ نے ایک پوسٹ لگائی تھی، وہ مدعا یہ تھا کہ ہمیں مغربی تنقیدی تھیریز کو پاکستان کے شعراء پر، شاعروں اور ادیبوں پر اپلائی کر کے ایم فل کروائے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کروائے جاتے ہیں۔ اس پر میں اعتراض کر رہا تھا کہ ایک تو شاعر صرف اس کو تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے جس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ ہو، کیونکہ ریسرچ پہ پیسہ لگ رہا ہے اور قوم چاہتی ہے کہ یہ پیسہ تحقیق پر صرف ہو تاکہ اس تحقیق کا قوم کو فائدہ ہو۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک شاعر لیتے ہیں واکنڈ سے، اس کا کلام لے کے اس پہ پی ایچ ڈی یا پھر پیسہ لگ گیا، قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس کا سوسائٹی پہ آلریڈی امپیکٹ نہیں ہے، اس کو 2 لوگ 4 لوگ سنتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہم بات کر رہے ہیں تحقیق کے افاقی پہلو کے بارے میں، یا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یعنی اس کو تو ہمیں لیکن یہ معاملہ الگ ہے۔ یعنی تحقیق کس پر ہونی چاہیے، اس کے موضوعات کیا ہونے چاہیے، اس میں ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، اس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، یہ باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ ظاہر ہے آپ کی باتیں بہت ویلڈ ہیں، لیکن اس کو ہم اس سوال کے ذیل میں ہی ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کریں گے اس پر کہ موضوعات کیا ہونے چاہیے۔ فی الحال سوال صرف اتنا ہے کہ کیا تھیوری کے بغیر تحقیق ہو سکتی؟ جی، اس لیے ہو سکتی ہے نا کہ جس آپ فرض کریں کوئی تھیوری اپلائی نہیں کرتے اور ایک ناول پہ آپ نے کام شروع کیا ہے۔ مثال دیں کوئی، مثال کے طور پہ کہ آپ ناول پر کیا کام کریں گے؟ مثال کے طور پہ ہم اگر جب آغاز کریں گے تو اس وقت کے بعد تو موضوع بتائیں، عنوان کیا ہوگا فرض کریں کوئی ایسے؟ مثلاً اگر ہم تھیری کے بغیر آپ عنوان کیسے بولیں گے؟ آپ تھیری لگائیں گے تو فیمنزم کا میں لفظ بولوں گا تو آپ تھیری لگائیں گے؟ نہیں، آپ فیمنزم نہ بولیں نا، میرے کہنے کا مطلب ہے وہ تحقیق بتائیے، یعنی اس تحقیق کا عنوان بتائیے جو آپ کے خیال میں تھیوری کے بغیر ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں متن کی جتنی بھی قسموں کی تحقیق ہے، جس میں معنی متن میں ڈھونڈنا، کانٹیکسٹ کی مدد سے ڈھونڈنا، وہ تھیوری کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کیا، یعنی اردو ناول میں یا کسی صدی کے ناول میں یا معاصر ناول میں یا فلاں شخص کے کسی ناول میں کیا اس کے ناول میں ماں باپ تنازع دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا رنگ اختیار کیا مایوسی کے حوالے سے۔ وہ دنیا میں قنوطیت جو ہے بڑھ رہی ہے، ماں باپ تنازع، تو اس نے کیا رنگ اختیار کیا۔ ابھی
پوسٹ کانفلکٹ ہے. حال ہی نے کہا کہ جب شاعری جو ہے وہ عہد زوال میں ترقی کرتی ہے، کہ اس کے مشہور بات ہے. تو جب آپ کہیں گے کہ مطلب عہد زوال ہے یا قنوتیت یا اس طرح کی بات جو ابھی آپ نے فرمائی، تو آپ مطلب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی ناول میں قنوتیت کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے؟ اچھا، اب میں آپ کا سوال سمجھا ہوں. آپ جس چیز کو تنقیدی تھیری کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میتھڈالوجی آپ کیا اختیار کریں گے. میتھڈالوجی تو اور ہے، میتھڈالوجی ایک اور چیز ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فریم ورک، تھیوریٹیکل فریم ورک، یہ تصوراتی ہے. میتھڈالوجی جو ہے یہ عملی کام کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، میتھڈالوجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کمپیریزن کریں گے، جب جی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک طریقہ ہے، مثلا میتھڈ ہے، یہ ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ایک میتھڈ ہوتا ہے. اسی طرح آپ ہسٹوریکل ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا ایک میتھڈ ہے. آپ فیلڈ ریسرچ کرتے ہیں تو سروے وغیرہ اس کا ایک، کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں اس کا ایک میتھڈ ہے، کوالیٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں اس کا ایک میتھڈ ہے. تو وہ عملی طریقہ ہوتا ہے جو ریسرچ میتھڈالوجی ہوتی ہے. بالکل. تھیوریٹیکل فریم ورک وہ ہوتا ہے جو آپ کو تھیوری کا فریم فراہم کرتا ہے کہ کس تناظر میں آپ چیز کو دیکھیں گے. مثلاً آپ ناول ہے، ناول میں 4-5 چیزیں ہیں، مثلا اس کا پلاٹ ہے یا اس کے کردار ہے یا اس کا ماجرا ہے، جو کہانی اس کی بیان ہو رہی ہے، یا اس کے مناظر ہیں یا اس کا زبان و بیان ہے. جو کچھ بھی آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس ناول میں سے، تو انہی چیزوں کو ہی دیکھیں. کیونکہ منظر پر تو چیزیں یہ ہیں. جی اصل میں نا آپ نے جو اس کو فریم کیا ہے نا تھیری کے لفظ کے ساتھ، اس وجہ سے میں ہچکچا رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کی بات کو اپنے انداز میں عرض کر سکتا ہوں. دیکھیں، ہم جب کہیں گے کہ ہم نابغہ زبیانی کی شاعری میں یا امراء القیس کی شاعری میں یا انترا کی شاعری میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا وہ مقصد برائے زندگی ہے، زندگی ادب برائے زندگی ہے، ادب برائے مقصد ہے، یا محض ادب برائے ادب ہے. ہم اس کی چیز کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں. ادب برائے امراء القیس نے اپنی شاعری ادب برائے زندگی کے طور پر کی ہے یا ادب برائے ادب کے طور پر؟ جی تو یہ تو تھیوری. یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ جس طرح سے اس سوال کو فریم کر رہے ہیں تو پھر تھیوری کا کہنا پڑے گا کہ ناممکن ہے تھیوری کے بغیر. آپ کوئی کام بھی تھیوری کے بغیر نہیں کر سکتے. جی یہ تو بات درست ہے. لیکن یہی میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ جب طالب علم سے یہ کہا، مثلا کس استاد نے یا کس ادارے نے کبھی کسی طالب علم کو یہ کہا ہے کہ لازماً اس پر مغربی تھیوری آپ نے لگانی؟ کوئی نہیں کہتا. کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اس کام کا ایک پیمانہ کسی نہ کسی نے مقرر کیا. جی وہ پرانے پیمانے تو یوز ہوں گے. بالکل. وہ جب اب آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ اس میں جو استعارہ ہے وہ اچھا استعمال کریں، یہ استعارہ جو ہے یہ فلاں قسم ہے استعارے کی، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ فلاں قسم ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ ہدایت اس نے کیا بلاغت پر جو کتاب ہے اس میں کہا، جو دیکھیں مصنف کا نام میں لیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کہا ہے کہ استعارہ یہ ہوتا ہے. اب جب آپ کسی آدمی کا کہا ہوا پیمانے کے طور پر اٹھا کر بتائیں گے، اس کو اصول بتاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ ایک استقرائی طریقہ اختیار کر کے اصول موجود ہے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، میں بات سمجھ گیا ہوں. میں متفق ہوں. میں مطلب کہ اس کے بغیر بھی میں متفق کیسے ہو سکتا؟ میں متفق ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ میں نے وہاں پوسٹ میں لکھا تھا مغربی تھیری، کیا مغربی تھیری کا اطلاق ضروری ہے؟ ہاں بس پھر میرا تو یہ پوائنٹ ہے وہاں پہ کہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ میں اس کو سلوجسٹک اپروچ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کہیں میں اس کو اقبال کے نظریے فن کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو زیادہ تر اداروں سے اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. پھر تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یہ طالب علم کا جو فہم ہے نا اس معاملے میں، اس کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یعنی جب آپ اسے تھیوری کا لفظ ہی چونکہ ہم وہاں سے لا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب گوگل ہے، آپ کہیں گے کہ جناب فلاں تھیوری ایک طرح، اس کے لیے آسان ہے، مگر کہ ایک آدمی کا نام بتائے گا، اس نے جو کہا ہوا ہے وہ بتائے گا، سرچ کرے گا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ورنہ حال ہی کا یہ کہا ہوا کہ شاعری عہد زوال میں ترقی کرتی ہے، ایک تھیوری ہے. ایک تھیوری ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ عہد جو ہے یہ عہد زوال ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے، پھر اس کے بعد شاعری دیکھیں گے اگر یہ ترقی یافتہ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ترقی یافتہ ہے اس کے پیمانے کیا ہے، تو اگر تو وہ ثابت ہو جاتا ہے
کہ یہ عہد زوال ہے اور شاعری ترقی یافتہ ہے تو اس کا مطلب ہے حال ہی نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہوا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حال ہی نے جو کہا تھا وہ ہر جگہ پہ کلی اپلائی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پیمانہ، کوئی نہ کوئی فریم ورک تو آپ کو رکھنا پڑے گا نا. یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ مثال کہ جب آپ سے کہا جائے کہ بھائی فلاں کا تجزیہ کر دیں، شاعری کا تجزیہ کر دیں، تو آپ اس میں تجزیہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاعر نے اس میں استعارہ بھی استعمال کیا ہے، شاعر نے اس میں تشبیہ بھی استعمال کی ہے، شاعر نے اس میں زبان و بیان بھی اچھا استعمال کیا ہے، شاعر نے اس میں بحر کا بھی خیال رکھا ہے. اب یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی تجزیہ ہے. صحیح. آپ بتائیں گے نا کہ اگر بحر ہے تو کون سی بحر ہے، وہ لمبی بحر ہے، وہ چھوٹی بحر ہے، وہ ہندی نسل جو ہمارے اوزان ہیں ان میں سے ہے، وہ عربی والی بحر ہے، وہ زیادہ مستعمل بحر ہے، وہ کم مستعمل بحر ہے، اور کون سی بحر استعمال ہوتی ہے تو اس سے کون سا تاثر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات کس شخص نے کہی ہے یہ پتہ ہوگا تو آپ اس پہ کریں گے. اس وجہ سے طالب علموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی آدمی، اصول بنانے والا آدمی جو ہے، کیونکہ طالب علم میں یہ توفیق نہیں ہے، ادروائز نظری تحقیق بھی ہوتی ہے کہ آپ اصول بنانے والی تحقیق بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو سندی تحقیق کے طالب علم ہیں ان کی توفیق نہیں ہوتی. تو ہم پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو بنا ہوا اصول ہے اس کو آپ لے لیں اور اس کو اپلائی کر کے دکھا دیں صرف، تو یہ مطلب ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اصول جب آپ لاتے ہیں تو وہ بتاتے خود ایک تھیوری ہے، تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ صرف تھیوری مغرب سے آتی ہے اور ساری یونیورسٹیوں میں ایسے ہو رہا ہے، تو یہ میں نے اس طرح سے آپ سے بات کی کیونکہ اب آپ کو ظاہر ایک زمانہ آپ کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے، تو یہ مغالطہ کہیں آگے کا میرا وہاں لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مغربی تھیریز کا اصرار کیا. پہلے ہی جامعات کے اساتذہ پر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے نا وہ اور باتیں نہیں ہیں، یہ بھی وہ تھیوریاں کر کے اچھا یہ بہت بات کی جاتی ہے کہ تھیوریاں لا رہے ہیں، اور یہ تو کون سی تھیوری ہے ایسی آپ کو شاید آپ کے ذہن میں ہو جو نہیں لائی گئی. مطلب ایک زمانے میں آپ دیکھیں نا جتنے بھی ہے بلاغت کی کتابیں جو ہے ہمارے پاس، جب تک مشرقی شعریات کے منابع جو ہمارے پاس ہیں، جاہز سے، ابن رشید سے، جو عربی جو ہمارے اکابرین تھے عربی میں لکھنے والے، پھر فارسی میں لکھنے والے اکابرین تھے، تو کوئی نہ کوئی آتی رہی تھی. تو اب وہ ظاہر ہے اس وقت علم و ادب کی زبان ہمارے ہاں عربی فارسی تھی، بعد میں اب انگریزی ہو گئی ہے تو وہاں سے آنا شروع ہو گئی. تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ تھیوری اپلائی کر رہے ہیں کسی آدمی پر، وہ کس حد تک اس آدمی کے ساتھ ریلیونٹ ہے. مطلب آپ کی شاعری جو ہے اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرنے سے کہ تھیریز اپلائی کی جائے، کچھ حدود خود بخود قائم ہو جاتی ہیں اس کے آزادانہ تحقیقی ذہن پر. جب وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا اور صرف یہ کہے گا کہ میں ایک آزادانہ شعر مرد بن کے تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس ناول کی، تو وہ سین اور ہوگا. اور جب فریم ورک بنائے گا ایک تھیوری کا تو وہ مختلف ہو جائے گا. وہ کیا تحقیق کرے گا؟ یہی تو سوال ہے سر. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ بالکل آزادانہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں، کیا کرے گا اس میں اصل میں؟ وہ پہلے کسی بھی فریم ورک کو طے کرنے سے پہلے دیکھو نا یہ کرے گا ناول کے پیمانوں کے حساب سے ناول کی ایویلویشن کرے گا. یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں، ناول کی اوور آل پہلے کچھ بھی طے نہیں کرے گا. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا موقف شروع سے یہی ہے تحقیق کے حوالے سے کہ ایک محقق کبھی بھی کچھ بھی طے نہیں کر سکتا. اگر وہ پہلے کبھی بھی کچھ بھی طے کر کے چل رہا ہے تو نتیجہ طے نہیں کر سکتے. نہیں، کچھ بھی اس کو اپنا طریقہ بھی طے نہیں کرنا ہوتا. ایک محقق کو صرف ایک انسائٹ ملتی ہے اور اس کو پھر یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ احساس ہے، یہ شعور ہے، یا ادراک ہے، یا علم ہے. میں ان چیزوں میں سے پہلے تو اس پہ پہنچوں. اگر وہ محض احساس ہے تو اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا، اس کو چپ کر جانا چاہیے. اگر اس کا احساس شعور میں ڈھل گیا تو اب اس کے پاس پہلی بار کچھ ایسا خیال آ گیا کہ اس کی وائبس کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن لکھا ابھی بھی نہیں. لیکن اگر اس کو وہ خیال کہیں سے لکھا ہوا ملتا ہے تو یہ اس کی تھیوری دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے. اور اگر وہ بالکل ہی یونیک ہے، میں کہا اس کا لکھے گا نا. آپ قاری اور محقق میں فرق کریں نا. احساس کی بات تو صرف قاری کی، آپ نے پڑھا، آپ کو جیسا لگا. جب ہم لکھنے پہ آئیں گے اور اس کے بارے میں رائے دیں گے تو پھر تو آپ کچھ نہ کچھ پیمانہ تو آپ کے سامنے ہوگا. آپ ریسرچ کو محض آبجیکٹیو ریسرچ تک محدود نہ کریں نا. اب ریسرچ شعور کے حصے میں پہلے داخل ہوتی ہے اور آبجیکٹیو ریسرچ بعد میں. ایسی کوئی ریسرچ ہو سکتی ہے جس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں؟ آبجیکٹیو تو ٹرم ہی ہو رہا ہے نا. میں آبجیکٹیو ریسرچ کی بات کروں جس میں معروضی چیزوں کی تو ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ موضوع ہی نہیں ہو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں. جی، اب جب اگر آپ سائیکالوجی کی ریسرچ کریں گے تو کس طرح سے آبجیکٹیو اس کو کر پائیں گے؟ آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. وہ ساری سبجیکٹیو اس کی ریسرچ
انٹروسپیکشن سے ہوگی اس کی. آپ کوئی نہ کوئی بندہ تو سامنے لائیں گے جس کی سائیکالوجی کو آپ دیکھ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ جانوروں کو لا سکتے ہیں, وہی آپ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. آپ بھی ایک چیز ہیں. تو اس کو اگر آپ آبجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی سبجیکٹو اسٹڈی آبجیکٹ کی آپ سبجیکٹو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے رنگ کے بارے میں, اس کی ساؤنڈ کے بارے میں, یہ ساری اسٹڈی سبجیکٹو. جب تک آپ کا کوئی آبجیکٹ ہی نہیں ہے اس وقت تک آپ کسی کوئی چیز کوئی بھی شے ہے اس کو اپلائی کس پر کریں. اچھا یہ سوال سر جو آپ نے اٹھایا نا یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ. اگر 1 منٹ کے لیے ہم ادب سے باہر جائیں تو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ آگسٹ کامٹے نے کہا تھا کہ نظریے کے بغیر ریسرچ ممکن ہی نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا تحقیق, اب آپ مجھے ایک ایسے میدان میں کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ مجھے کوئی پتہ نہیں. نہیں میں کھینچ کے نہیں لے جا رہا ہوں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آگسٹ کامٹے نے کہا تھا کہ نظریے کے بغیر کوئی ریسرچ ممکن نہیں ہے. میں ہمیشہ سے جب مباحث ہوتے ہیں نا ہمارے راجر بیکن کے حوالے سے, فرانسس بیکن کے حوالے سے, جنہوں نے بھی سائنٹیفک طریقہ کار ایجاد کیا ہے, تو میں اکثر وہاں پہ یہ پوائنٹ اٹھاتا ہوں کہ کیونکہ ہم کو اسکالسٹسٹ کہا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمیں علم الکلام والے کہا جاتا ہے, اقبال کو اس پر گلی باز جلا پوری کتاب ہے. تو اس وقت یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اقبال کہ جو ذہن میں پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ابھی میں نے کرنا کیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد کرتے ہیں. یہ ریسرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور میرا خیال ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا, لیکن علم الکلام کے بارے میں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جی کہ آپ نتیجہ جو ہے اس کو طے کر لیں کہ رزلٹ بہرحال یہی ہے اور اس کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, جب نتیجہ پہلے طے کر لیا جاتا ہے نا تو طریقہ آٹومیٹکلی آپ کو وہی تیار کرنا ہوتا ہے جس کے تحت آپ وہ نتیجہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب کچھ پہلے طے کر لیتا ہے علم الکلام والا, طے کر لیتا ہے, طے کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہے فریم ورک بیسڈ ریسرچ. اگر آزادانہ ریسرچ کی آپ بات کریں گے تو اس میں پہلے اگر اس کو بتا بھی دیا, اس کے پی ایچ ڈی کے پروفیسر نے اس کو بتایا کہ یہ جو ناول ہے نا اس میں تم دیکھنا چاہ رہے ہو تو اس کو اس تحریری کے تحت دیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں فیل ہو جائے اور اس کا فریم ورک خود بخود اسے آگے جا کے چینج کرنا پڑے. مسئلہ یہ ہے کہ سبسٹینس جو اس کا اپنا برین چائلڈ ہے, جو سبجیکٹ ہے اس کا سبجیکٹ اسے مجبور کر دیتا ہے کہ میں اس فریم ورک کو یوز کر کے نہیں کام کر سکتا, مجھے یا تو کوئی فریم ورک یوز نہیں کروں گا, میں بناؤں گا فریم ورک. جیسے آپ کہا تھا اصول بنانے میں تو کوئی مسئلہ اس میں, تو میں نے آپ سے گزارش کی نا, دیکھیں کوئی منع نہیں کرتا اس بات سے, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ فریم ورک بنائیں. سب سے پہلے آپ ایک فریم ورک خود ڈرائیو کریں, کیا بات, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے, لیکن بعد میں اپلائی تو اسی کریں گے. تو آپ کا جو پہلا سوال ہے نا وہ اس کا جواب تو کر رہا ہوں نا کہ چونکہ ایک بڑی سطح پر اس بات کی وجہ سے ایک مغالطہ پھیلنے کا امکان ہے, اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں 100% متفق ہوں. جو پہلا سوال ہے نا آپ کا, اس میں آپ نے یہ پوچھا پریسائزلی کہ یہ بتائیے کہ کیا تھیری کے بغیر ریسرچ ممکن ہے. میرا جواب ہے نہیں. مطلب ہے کہ کوئی بھی تھیری اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, کسی نے کوئی نہ کوئی بات تو کی ہوگی پہلے جس کو آپ لے کر اس سے آگے چلیں گے. بالکل, وہ اس کو تھیری خود بھی اگر اس نے بنائی ہے جیسے آپ نے خود بتایا, تو بھی وہ یا وہ تھیری ہی بنانے کے لیے ایک نیا ٹول بنا رہا ہے. تھیوری کو انوینٹ کرنا تو بذات خود ایک بڑی ریسرچ ہے. بالکل, لیکن ظاہر ہے آپ تھیوری ہوا میں تو نہیں بنائیں گے نا, اس سے پہلے جو کچھ بنا ہوا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلاں نے یہ بنایا ہوا ہے, اور آپ جو بنا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کچھ بنا کے رکھ دیں جو 500 سال پہلے ایک آدمی بنا کے چلا گیا. اصل میں جب بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, آپ کو تو زیادہ اس کا علم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وجدانی تخلیقی کام امڑ کر آنے والا ہے آپ کے اندر سے, لیکن آپ کو کوئی وہ نظر نہیں آ رہا, سانچہ جس میں اتارا جائے, غزل کا پسند نہیں آیا, ہزار نظم کا پسند نہیں آیا, نثری, تو پھر آپ خود بنا لیں سانچہ. اس کے لیے سانچہ خود گھڑ لیں, وہ نئی صنف ایجاد ہو جائے گی اس بار. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اگر سانچہ تو دستیاب ہے, اگر سانچہ اور ادب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دستیاب ہوتا ہے, تو پھر تھیوری اپلائی کرنی. طالب علم کی توفیق بھی دیکھیں نا. ہاں, توفیق بھی دیکھیں. طالب علم جو ہے وہ کتنا پڑھا ہوا ہے. سندی تحقیق میں عام طور پر ایسا طالب علم آتا ہے جو اس تحقیق کو ایک رسمی تعلیم کے طور پر آگے بڑھا. بالکل, اس کو یہ تو 100% وہ بنیادی طور پر ممکن ہے محقق ہو ہی نا. بالکل, ایک بیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے نا محقق کا, اس کا اپنا ایک میتھڈ ہوتا ہے کام کرنے کا, تو ممکن ہے اس کو وہ آتا ہی نہ ہو. اچھا سر, اس پوسٹ میں نا زور اس بات سے زیادہ کہ
تھیری لگائی جاتی ہے، اس بات پر تھا کہ شاعروں پہ لگائی جاتی ہے. میرا یہ شعر ہے کہ جو شعری مجموعہ شائع ہوتا ہے کتنا پیسہ یوں ہی ضائع ہوتا ہے. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا، باقی تو آپ بالکل سر آپ تو میرے استاد محترم ہیں، تو جس نے بہت محبت ہے سر مجھے آپ سے دلی عقیدت ہے. جتنا میں سمجھا ہی نہیں ہوں پہلے حصے میں سوال، اب میں سمجھ گیا ہوں. تو بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، کسی بھی تھیری کے کوئی بھی تھیری لانی پڑے گی، اس کی اپنی بنائی ہوئی. اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے کہ موضوعات جو ہے تحقیق کے وہ کیسے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، تاکہ ان میں سے جو کچھ نکلے، ایک تو وہ ادبی قدر اس کی کچھ ہو، اور دوسرا جو ہے کہ وہ معاشرتی سطح پر سوشل ریلیونس بھی اس کی کچھ ہو، تاکہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ معاشرے کا اتنا پیسہ اس پہ لگتا ہے تو اس کا واپس اس کو کیا جاتا ہے. سر ایک اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بات ہو ہی گئی ہے، تو مشرقی تھیریز، خاص طور پہ رشین تھیریز، چائنیز تھیریز، عربک تھیریز، اور پھر آخر میں اقبال کی تھیریز، ان کو بھی تھوڑا، اس کو بھی تھوڑا سا اپنے بچوں کو توجہ دلائیں. ہماری کوئی کتاب لکھے نا، ٹھیک ہے، مثلاً ہر جو دوسرا آدمی آ رہا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ لکھ لے کہ دریدہ نے یہ فلاں کہا ہے، یا مشل فوکو نے یہ کہا ہے، یا یہ فلاں نے کہا ہے. تو آپ کسی نے کبھی کہا ہے کہ کنفیوشس نے ادب کے بارے میں یہ کہا ہے اور یہ اس کی ہے تو اس پہ یہ کتاب ہے؟ اگر وہ موجود ہوگی، اگر وہ دستیاب ہوگی، تو پہلے تو جو تھیوریاں فراہم کرنے والے لوگ ہیں اقبال کی تو دستیاب ہے، وہ آپ لائے نا، جو مشرقی ادبیات ہے ان کی تھیوری، مطلب رشین فارملزم کو ساری 20ویں صدی اس کو استعمال کرتی رہی ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہیں کر رہے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے جو نقاد ہیں ان پر بھی تو کوئی یہ ذمہ داری ہے کوئی ایسی تھیوریز کو انٹروڈیوس کرائے جو ہماری انڈیجنس، میں تو اس کو نقادوں کو ہے، پروفیسرز کی تو میں نے سائڈ لی ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں طالب علم کی سائڈ لینی چاہیے. صحیح ہے، یعنی اس کو کسی نئے مغالطے میں یا کسی نئی مخمسے میں ڈالنے کی بجائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رہنمائی کی جگہ پر کھڑا ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سندھی تحقیق ہے یہ ہونی نہیں چاہیے؟ ڈگریوں کے لیے ہوتی ہے، انکریمنٹ کے لیے ہوتی ہے، ریسرچ تو کچھ اور چیز نہیں ہے سر. نہیں ایسا نہیں ہے، میرا خیال تو نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری ایسی ہوتی ہے. اچھا 20 کی کلاس میں سے اگر ایک آدمی بھی ایسا نکل آتا ہے، ہاں یوں یہ چانس کھیلنا ہے. دیکھیں نا چانس نہیں ہے، مطلب ہم یعنی اوپن کرتے ہیں، داخلہ دیتے ہیں، داخلہ کھولتے ہیں محققین کے لیے. کوئی محقق ہوگا تو اپلائی کرے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ اپلائی ہی نہیں کرتا تو جس نے اپلائی کیا ہے تو اس کو مل جائے گا داخلہ ظاہر ہے. تو اس کے لیے پھر تحقیق نہ ہوتی تو اچھا نہیں. وہ ایچ ای سی کو کہنا چاہیے، اسے کیا ہے، ایچ ای سی کو کہنا چاہیے کہ اساتذہ کی پروموشن کے لیے طریقہ کار کوئی اور اختیار کیا جائے. یعنی تحقیق کی ڈگری کی بنیاد پر اس کی پروموشن جو آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ نہ ہو تو مطلب آدھے سے زیادہ لوگ تو چھوڑ جائیں گے، اور پھر وہ والی ڈگری بھی لیں گے جو اچھی ہوگی اس کے لیے بنائی جائے گی. وہ کریں گے. مطلب آپ جو ہماری پیڈاگوجیکل سکلز ہیں ان کو ناپنے کے لیے کوئی ڈگری بنائیں اور وہ اس کا امتحان رکھیں، جب وہ پاس کر دے تو اس کو پروموٹ کر دیں، رزلٹ بھی زیادہ اچھا ہے. اچھا ہے تو ظاہر وہ زیادہ بہت شکر گزار ہے صاحب. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. میں سر چاہتا ہوں کہ آپ ایک پروگرام میرے ساتھ رکھیں جس میں مجھے کہیں کہ ادریس صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اقبال کا فن کس طرح کا نظریہ ہے، کون سا فن. اس پہ بھی آپ کو پتا تو ہے، میں آپ کی قارئین کے لیے چاہتا ہوں. یہ نیو ہے. بہت شکریہ.